حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کی ابتدا اور شروعات عقیدہ توحید سے ہوتی ہے. عمل سے پہلے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کی ابتدا توحید اور عقیدہ توحید سے ہوتی ہے. لہذا اس کتاب کے مؤلف نے سب سے پہلے توحید اور کلمہ توحید کے مختلف الفاظ کی فضیلتوں کو، اس کی اہمیت کو اس کتاب کے اندر واضح کیا اور یہ بتایا کہ جب کلمہ توحید انسان کے دل و دماغ کے اندر اور اس کے دل کے اندر مکمل طور پر پیوست ہو جائے گا تو اس کی برکتیں انسان کو دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور اس کی برکتیں انسان کو آخرت میں بھی حاصل ہوگی. اب عقیدہ توحید کے بعد جب عمل کا نمبر آتا ہے تو اعمال کے اندر ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہی آدمی مسلمان ہوا کلمہ توحید کے ذریعے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، چاہے اس کو نماز کے اندر کے دعائیں اذکار آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، اس شخص پر نماز فرض ہو جاتی ہے اور نماز کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے. لہذا مؤلف نے عقیدہ توحید کے باب کے بعد اور کلمہ توحید کی فضیلتوں کے باب کے بعد اذان کے فضائل کا باب اس کتاب کے اندر بیان کیا. اذان ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایمان والوں کے لیے نماز کو بلانے کا ایک طریقہ ہے جو کہ اسلام کا شعار، اسلام کی پہچان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مدینہ کے معاشرے کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کا فرمایا. مسجد نبوی اللہ کے نبی نے تعمیر کی جو کہ تمام مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کا مرکز اور تمام سیاسی، دنیاوی اور دینی معاملات کا مرکز اللہ کے نبی کے دور میں تھا. سب سے پہلے کام اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کا کی تعمیر کا کیا. اس کے بعد جب نماز پڑھنے کی باری آئی، نمازوں کو بلانے کی باری آئی تو کوئی متعین طریقہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اب تک نازل نہیں ہوا تھا کہ جس طریقے کو استعمال کر کے مصلیوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مختلف مشورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. بعض صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نرسنگا سے مومنوں کو، مسلمانوں کو مدینے کے اندر آواز لگائیں گے. یعنی ناقور ہوتا ہے ایک سین کے جیسا، اس طریقے کے ایک آلے کو لے کر ہم اس میں لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے اور پکاریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی اسی طریقے سے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو بلاتے ہیں، لہذا یہ طریقہ قبول نہیں کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور مشورہ یہ آیا کہ ناقوس بجایا جائے یا گھنٹی بجائی جائے. جیسے کہ عیسائی کرسچن اپنے عبادت گاہوں کے اندر گھنٹی بجا کر عبادت کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اس طریقے سے ایک مشورہ یہ آیا کہ مسجد کے اندر گھنٹی بجائی جائے جس کے آواز کو سن کر مسلمان مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے جمع ہو جائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بھی مطمئن نہ کر سکا. بہرحال مجلس اسی طریقے سے ختم ہوئی. کوئی حتمی فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد اسی رات کو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبدریہ تھا، عبداللہ ابن زید ابن عبدریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رات کو ایک خواب دیکھا جس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اذان کے کلمات یاد کرائے، اذان کے کلمات سکھائے. جو اذان کے کلمات آج ہم اپنے مسجدوں سے آواز کو صدا بلند کرتے ہیں، یہ اذان کے کلمات اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن زید ابن عبدریہ کو خواب کے اندر سنائے. جیسے ہی انہوں نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذان کے یہ کلمات
اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ اذان کے کلمات بڑے پسند آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے ہوئی چیز ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کے کلمات کے جو عبداللہ ابن زید عبدریہ کو خواب کے اندر سکھلائے گئے تھے، حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ مسجد سے اذان کی وہ کلمات بلند کریں۔ لہذا اسی وہاں سے اس دور سے اس دن سے نماز کے لیے اذان کی شروعات ہوئی اور اذان کو نماز کے لیے بلانے کا ایک ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، لہذا یہ اسلام کا شعار بنا اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو نماز میں بلانے کے لیے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کی طرف سے ایک طریقہ مسلمانوں کو بتایا گیا۔ لہذا اسی اذان کے فضائل، اذان کے کلمات کے فضائل، اذان دینے والے کی فضیلت، اذان کو سننے والے کی فضیلت، اذان کا جواب دینے والے کی فضیلت، اذان کا جواب دے کر اذان کے بعد کی دعا پڑھنے والے کی مختلف فضیلتیں اس باب کے تحت مؤلف نے حدیثوں کے ذریعے جمع کی۔ انشاءاللہ آگے کے دروس کے اندر ہم اذان کے متعلق ان تمام تفصیلات کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔